بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا، اور یہ سلسلہ جناب شام کو کال کی ٹائمنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے 5:30 سے 6 بجے تک، اور آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ مہربانی کر کے اسی ٹائم میں آپ اپنے سوالات کیا کریں، ہم آپ کو جوابات دیں گے۔ اور اگر آپ سوال لیٹ کریں گے تو پھر ہم آپ کو یہی عرض کر سکتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اپنے ٹائم پہ دوسرے دن کال کر لیا کریں۔ ناراض ہونے کی بھی بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ہماری اور بھی مصروفیت ہوتی ہے، صرف یہی ایک کام تو نہیں ہوتا کہ جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، تو اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا وہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر بار بار آپ کے فون کال، آپ کو بھی شرمندگی ہوتی ہے اور مجھے بھی بار بار شرمندگی ہوتی ہے۔ اچھا جی، آج کے جو سوالات ہیں وہ سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال کہ پینشن کب آ رہی ہے۔ تو پینشن کے لیے میں نے علیحدہ ویڈیو بنا دی ہے، وہ ویڈیو میں تفصیل موجود ہے، اور یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے۔ اور یہ سوال کل سے شروع ہوئے ہیں اور اب تک سینکڑوں سوال یہ آ چکے ہیں، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ کی پینشن آج شام سے انشاءاللہ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور باقی تمام تر تفصیل اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ریلیونٹ ویڈیو میں جا کے آپ کر سکتے ہیں، پھر وہاں سے ہم آپ کے سوالات اٹھا لیں گے۔ اب جناب دوسرا بڑا سوال پینشن میں اضافے کے حوالے سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ، اور کچھ لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں، کچھ مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس وہ فائنل ہو گیا ہے، وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھی تو وہ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اب انشاءاللہ 7 ستمبر 2022 کو EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پینشن کا اضافہ یقیناً ایجنڈے پر ہوگا، اور انشاءاللہ پینشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات جو پوچھی جا رہی ہے وہ یہ کہ پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، تو اس کے لیے میں آپ کو کوئی اتھینٹسٹی سے بات نہیں کر سکتا۔ جو بات اتھینٹسٹی سے کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے۔ کتنے اضافہ میں ابھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کتنا اضافہ ہوگا یا کتنا ہونے جا رہا ہے، یہ میرے پاس ایسی کوئی مصدقہ تصدیق شدہ اطلاع نہیں ہے جس پر میں آپ سے بات کروں۔ اب جناب سوال کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو EOBI کا ریوائز کیس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ تو EOBI کے ریوائز کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ریوائز پینشن کا جو کیس ہے وہ تو اپروو بھی ہو چکا ہے، اس پر کام بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو مل بھی چکی ہے، کچھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو پھڈا چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انفرادی طور پہ ہر پینشنر آئے اور نئے سرے سے درخواست دے اور وہ اپنی وصولی کرے، اور جو پینشنرز کا متفقہ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جناب جب آپ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے تو ہم نئے سرے سے درخواستیں کیوں لے کر آئیں، تو آپ انہی کو وہ لیں، اور جو ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے آپ نے پینشن ریوائز کرنی ہے کر دیں، اس میں ہم نئی درخواستیں کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو بات پینشنرز کی درست ہے، اور ان کا موقف وہ اس حد تک درست ہے کہ اب بہت سارے لوگ کراچی چھوڑ کے دنیا بھر کے مختلف کونوں میں چلے گئے ہیں، تو وہ اب دوبارہ آئیں اور نیا سیاپا پالیں، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ اچھا جناب، سوال آپ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ بینک الفلاح کی شکایت آ رہی ہے اور وہ کیسے ٹھیک ہوگا، کس کو شکایت کریں، ATM کارڈ کے حوالے سے شکایت ہے۔ تو میں شکایت کرنے والے احباب کو یہ بتا دوں کہ شکایت تو آپ ان کی آن لائن بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے ایمرجنسی سروس پہ کال کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور کمپلینٹ سیل پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ تو تمام آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن جو EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہوا تھا 18واں اجلاس 28واں، اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ جناب EOBI کی جو سروسز ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے جو EOBI کی سروسز بہتر کرے گا معاملہ اس سے طے کیا جائے۔ تو وہ اس میں کوالٹی بیس اب معاہدہ ہوا ہے EOBI کا اور بینک الفلاح کا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب EOBI کی جو کوالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس کا ATM کا مسئلہ ہے وہ متعلقہ برانچ سے رجوع کریں،
वहाँ पर एप्लीकेशन दें या फिर अपने रीजनल हेड के पास एप्लीकेशन दें, तो वो जो है आपका ATM कार्ड जो है वो बहाल करवा देंगे। अच्छा जनाब, ये एक और सवाल है कि एक्चुरियल वैल्यूएशन जो है उसकी क्या पोजीशन है। एक्चुरियल वैल्यूएशन जो है 18 फरवरी को उसकी बाकायदा तौर पे अखबारात में खबरें लगी थी और उसकी इजाज़त दी गई थी। अब किस स्टेज पे है, कहाँ पर है, तो जब तक उसकी मुसद्दक़ा कापी हमारे पास नहीं आती हम कबल अज़ वक्त उस पर कलाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका मुसद्दक़ा कापी का हमारे पास आना और मौजूद होना ज़्यादा ज़रूरी है। निस्बतन अब हमने लोगों की बातों पर यकीन करना जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो न्यूज़ है, जो खबर है, जो बात है वो ऑथेंटिसिटी के साथ है, इसलिए जो है वो मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, ये सवाल आया है कि क्या EOBI की पेंशन डबल हो सकती है। तो भाई EOBI की पेंशन डबल नहीं हो सकती। वो डबल पेंशन में जो कन्फ्यूजन है वो ये है डबल पेंशन के शरीक हयात की पेंशन और वो बेवा जो अपनी पेंशन ले रही है, या वो रंडवा जो अपनी पेंशन ले रहा है और अपनी बीवी की पेंशन ले रहा है, उसे डबल पेंशन डुअल पेंशन कहा जाता है। डबल पेंशन भी कहते हैं, डुअल पेंशन भी कहते हैं, शरीक हयात की पेंशन भी कहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये बताया था कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के इजलास में फ़ैसला किया गया है कि दोबारा जो लॉ डिपार्टमेंट है उसको लिखा जाए और उनसे डिटेल एक जो है वो मंगवाया जाए, रहनुमाई लीडिंग गाइडेंस जो है उनसे मंगवाई जाए, ताकि जो फ़ैसला किया जाए वो कानून के मुताबिक किया जाए। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के प्रेसिडेंट और जो चेयरपर्सन थी EOBI की मोहतरमा नईद शाह दुरानी साहबा, उन्होंने डुअल पेंशन को कहा था कि ये कानून के ऐन मुताबिक है, इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। ये जो ताबीर व तशरीह लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने की है उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो अब उन्होंने उसको भेज दिया हुआ है। देखें वो जब भी वहाँ से उनका कोई ख़त पत्र आता है, लेटर आता है, जवाब आता है, तो फिर उसको भी देखते हैं कि वो क्या होगा, लेकिन वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ना हो सके। अच्छा जनाब, ये पूछा है कि EOBI की हेल्पलाइन प्लीज़ बता दें। 08,000 3524 इसकी हेल्पलाइन है और इसकी हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, और आप उनसे बात कर सकते हैं, राय पूछ सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक जो है वो बात कर सकते हैं। तो ये थे जनाब आज के आपके सवालात, और उम्मीद है कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे जो है वो रब्ता कर लिया करें। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे, हम 24 घंटे के अंदर अंदर उसके जवाब देंगे, और आपका कमेंट बॉक्स में जो आएगा उसको भी हम उठा लेंगे और उस पर भी हम आपको वीडियो में जवाब दे देंगे। और रोज़ाना शाम को ये वीडियो जो है 6:30 बजे 7 बजे के दरमियान जो है अपलोड कर दी जाएगी, और ये Q&A वीडियो होगी, आपके सवालात पर मबनी वीडियो होगी, और रोज़ाना जो आप 5, 5:30 से 6 बजे तक पूछेंगे वो भी शामिल होंगे, और जो कमेंट बॉक्स में होंगे वो भी इसमें शामिल कर दिए जाएंगे, और दीगर जो सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए पूछे जाते हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, लेकिन वक्त की पाबंदी आप पर लाजिम है 5:30 से 6 बजे।